انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا۔ لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیان فاصلے یا پردہ کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسانوں جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے ایمانی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے ایلین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایلین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں۔ ایلین میں موجود روحوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ باغنما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایلین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تمہیں مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا حضور کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رسول اللہ سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکن میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہے وہاں جاتی ہیں اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں، اور پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ پھر ان کا رب ان روحوں سے کہتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہے وہاں گھومتے اور جو چاہے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے، اور اس خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا، دھکے دیتا اور باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح یہ سزا پاتی ہے تو اس کا قبر کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ ناگاہ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ تب حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دیں جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس کتبی اپنی تاریخ فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہی تھیں۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی ہیں۔ میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھے، اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پایا گیا۔ پانی کے بہاؤ نے تل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا، جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل میں اختیار کرتی ہیں۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لوٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ انہیں برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر عارضی روح کرنا ہے، اور اس سفر کا زادہ راہ وہ اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کی سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔